بھی اور اس آج بھی میں نے کافی ٹرائی کیا. ایک مولوی صاحب تھے, وہ ریڈی ہو گئے تھے مناظرے کے لیے, خاص کر تراوی کے لیے. عین وقت پر وہ بھاگ گئے سر. میں نہیں جانتا ان کی کیا وجہ ہے کیا نہیں ہے, لیکن وہ بالکل آخری وقت پہ کہنا کہ مجھے تھوڑا کام ہے, میں اگلی بار ملوں گا. آج یہاں پر مظفر نگر میں ایک بڑے فیمس ایک مولوی ہے مولانا خالد صاحب, انہوں نے تراوی کے لیے وہ چیلنج کر رہے تھے. تو میں سوچا تھا کہ لائیو ہی ان کو بلا لیا جائے, لیکن وہ لاسٹ ٹائم پہ ایک دم انہوں نے دھوکہ دے دیا سر. صحیح, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں کچھ ان کے پوائنٹس جو انہوں نے کچھ پوائنٹس بتائے تھے سر, میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کچھ تراوی سے متعلق. جی ایک دو پوچھ لیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. جی سر, ان کا سر سب سے بڑا جو پوائنٹ تھا, اگر وہ پوائنٹ صحیح ہوا تو کافی بات حل ہو جائے گی. انہوں نے کہا سر یہ جو تراوی کی حدیث ہے یہ دو قسم کی ہیں, مطلب جو 731 نمبر کی حدیث ہے اور جو 2012 کی ہے, یہ دونوں الگ الگ انسیڈنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ایک انسیڈنٹ تہجد سے متعلق ہے, ایک انسیڈنٹ تراوی سے متعلق ہے. کیونکہ ایک انسیڈنٹ میں نبی پاک جب مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے, تراوی دیکھیں, تراوی وہی دیکھیں, یہ بکواس کر رہا ہے یہ مولوی. دیکھیں, اور جب یہ بخاری میں دیکھیں وہ حدیث ہے عائشہ کی کہ تہجد کے علاوہ کوئی اور نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی اور نماز تھی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ عائشہ کی حدیث ہے, وہ کتاب التراوی ہی میں ہے کہ وہ چاہے رمضان ہو غیر رمضان میں وہ ان کی وہی تہجد ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا. تو یہ انسیڈنٹ کہ وہ بھائی وہ اور نماز تھی, یہ ان کے اپنے کتاب کے خلاف ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ ملاحظہ کرو. مگر یہ کہتے ہیں کہ عائشہ سے یہ زیادہ جانتے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ عائشہ سے زیادہ جانتے ہیں تو الگ بات ہے, بخاری سے زیادہ جانتے ہیں تو الگ بات ہے. انہوں نے کہا تھا سر یہ کتاب ہے بخاری, ملاحظہ کریں بخاری, کتاب البخاری, ٹھیک ہے نا, بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی, اللہم صلی اللہ علیہ, اور یہ دار احیاء التراث میں چھپی ہے 2001 میں. یہ کتاب صلاۃ التراویح ہے, اس میں ملاحظہ کریں عائشہ کی حدیث ہے یہاں پر 2013. سألتو, دیکھیں عبد الرحمن ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اس نے عائشہ سے سوال کیا, کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسی ہوتی تھی. فقالت, انہوں نے کہا ما کان یزید فی رمضان, رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے رمضان میں یا غیر رمضان میں, علی 11 رکعت, 11 رکعتوں, یصلی 4, 4 رکعت پڑھتے تھے. فلا تسل عن حسنہن و طولہن, نہ پوچھو کہ کتنی وہ لمبی نماز پڑھتے تھے اور کتنی خوبصورت. ثم یصلی 4, پھر 4 رکعت پڑھتے تھے. فلا تسل, اور نہ پوچھو, عن حسنہن و طولہن, ان کے حسن سے اور ان کے کتنی لمبی پڑھتے تھے. ثم یصلی 3, اور پھر وہ 3 رکعت پڑھتے تھے. تو رمضان غیر رمضان میں ان کا ایک ہی نماز تھا. یہ کہنا کہ ان کا ایک اور بھی نماز تھا, یہ دو مختلف انسیڈنٹ ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. البتہ ہم شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صرف 11 رکعت نماز ہوتے ہیں رمضان میں, لیکن ان کے اپنے مذہب میں یہ بات نہیں ہے. جی سر. اور پھر وہ دونوں دیکھیں, اور عائشہ کی جو حدیث ہے اور زید بن ثابت کی حدیث ہے, وہ ایک ہی واقعے کی بات کر رہے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ چٹائی کا گھر بنایا انہوں نے, ٹھیک ہے نا, دونوں حدیث میں کہ چٹائی کے گھر میں وہ نماز پڑھ رہے تھے, صحابہ نے پیچھے اقتداء کیا ہے, ٹھیک ہے نا, 3 راتیں ہوئی ہیں. عائشہ اس کو ایک انداز سے بیان کر رہی ہے, زید بن ثابت دوسرے انداز سے, اور زید بن ثابت کا جو بیان ہے وہ اولا ہے کیونکہ وہ شاہد ہے. جی سر, میں کہہ رہا تھا کہ دونوں جو حدیث ہیں ان میں سے ایک میں ذکر ہے چٹائی کا, اجرے کا, ایک میں ذکر صرف مسجد کا ہے سر. نہیں, چٹائی کا ذکر عائشہ کی حدیث میں بھی ہے, اور عائشہ کی حدیث میں بھی چٹائی کا ذکر ہے. جی سر, میں بات پوری کر لوں سر. وہ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ ایک انسیڈنٹ میں تو اگلے دن ہی منع کر دیا تھا صحابہ کو نماز پڑھنے کے لیے, اور ایک انسیڈنٹ میں 3 دن لگاتار, یعنی چوتھے دن منع کیا. یہ دیکھیں, میں آپ کو خدمت میں بتا رہا ہوں, یہ 2 انسیڈنٹ نہیں ہے, 2 نمازیں ہیں ہی نہیں. جب عائشہ کہہ رہے ہیں 2 نمازیں ہیں نہیں, ایک ہی نماز ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ کہ وہ 2 مختلف, اگر ایک میں اس کا ذکر نہیں چٹائی میں, دوسری روایت میں, عائشہ کی روایت میں چٹائی کا ذکر ہے. دیکھیں زید بن ثابت کی روایت میں تو چٹائی کا ذکر ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں. یہ بھی کلیئر کرنا ہے سر, وہ صحابہ کو منع کرنے والے اگلے دن اور 3 دن بعد جو ہے.
یہ کوئی اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ دیکھیں عائشہ کی جو روایت ہے نا وہ تو اس پہ اعتبار ہی نہیں، کیونکہ وہ شاہد ہی نہیں ہے. عائشہ تو وہاں پہ تھی نہیں، عائشہ تو گھر میں تھی مسجد میں. عائشہ نے یہ تو نہیں کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت منع نہیں کیا تھا، یہ تو نہیں کہتا. 3 دن کے بعد بھی منع کرتا ہے اور رات بھی منع کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. دونوں صحیح ہیں، دونوں ایک انسیڈنٹ کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ ان میں کوئی یہ ہے یا یہ صحیح ہو سکتا ہے یا وہ صحیح ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں ایک شخص جو شاہد نہیں ہے وہ بعض تفصیلات کو نقل نہیں کرتی. دیکھیں یہ صحیح بخاری ہے. اجازت دو، خاموش کیا یار ایک منٹ. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل فثاب اليه ناس فصلوا وراءه. یہ عائشہ کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی، دن کو وہ بچھاتے تھے، رات کو اس کا وہ جھونپڑی بناتے تھے. تو کچھ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. عائشہ کی حدیث میں بھی چٹائی کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں، یہ عائشہ کی حدیث ہے. وہ نہیں کہہ سکتے کہ چٹائی کا ذکر نہیں عائشہ کا. بہرحال وہ خود آ جائے نا، ذکر کریں تو ہمیں مزہ آئے گا ان کے سے گفتگو کرنے، ان کی باتوں کو رد کرنے. کوشش کرتا ہوں. ایک پوائنٹ یہ بھی کلیئر کر دیجیے سر، وہ ان کے پوائنٹ کو چھوڑ دیں، وہ ان کو خود آنے دیں. جب وہ خود آئیں گے نا، آپ کوشش کر رہے ہیں تو ان کے سے گفتگو ہو جائے، اس میں زیادہ مزہ آئے. اوکے، اللہ کو جزائے خیر. تھینک یو سر.